اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ پروگرام فطرس میں آپ کی حاضر خدمت ہے کربلا معلیٰ بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور بارگاہ حضرت مولا عباس علیہ السلام، تمام مومنین کے لیے اس عظیم مقام پر دعا گو ہے کہ اللہ جن کے جو بھی حوائج ہے مولا قبول فرمائے، اور جو بیمار ہے بیماروں کو اللہ شفا یابی نصیب فرمائے، اور جو اہل ایمان تنگ دست ہے اللہ ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، اور جو مومنین حج و زیارات کے متمنی ہے اللہ ان کو حج، عمرہ اور زیارات، بالخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام کا شرف نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور جو مومنین بیمار ہے ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور جو مومنین بے اولاد ہیں اللہ ان کو فرزندان نیک و صالح عطا فرمائے۔ اس وقت آپ کے حاضر خدمت ہے، اگر آپ میں کوئی مومن کال کرنا چاہے اور اپنا سلام مولا کے حضور پہنچانا چاہے تو ضرور کال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم وعلی اصحاب حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم قمر بنی ہاشم، السلام علیکم سکائے سکینہ، السلام علیکم بابو نواز، السلام علیکم امام زمانہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم میرے آقا میرے مولا، السلام کا نذرانہ پیش کرتے کی برگاہ ملکوت میرے مولا قبول منظور فرمائے۔ میرے مولا آپ کی بارگاہ میں گزارے سید سلام کیے تھا میرے سلامت رکھے، ان کو شفا عطا کرے۔ میرے مولا میرے وقت معموس میں زہرا کے ضرور میرے مولا میرے تمام امور میں آسانی پیدا کرے، جیسے کہ ان کو پایا تکلیف سب کچھ جائے۔ میرے مولا جو تنگ دستان کی تنگ دستی دور کرے، جو بے زر انہیں زر عطا کرے، شیعانی علی کو زندگی راجون ترقی عطا کرے۔ میرے مولا میرے آقا محمد مصطفیٰ کے صدقے جو لوگ بے روزگار ہیں میرے مولا ان کے رزق میں اضافہ کرے، غائب سے ان کے وسیلے بنائے۔ میرے مولا جو اولاد کے لیے پریشان ہیں میرے مولا ان کی اولاد کو نیک اور صالح کرے۔ جو بچوں کے سلسلے پریشان ہیں میرے مولا ان کے بچوں کے نیک اور بلند نصیب کرے۔ میرے مولا شیعانی علی جی جس مقام پر پریشان آ رہے ہیں میرے وقت کی امام کے صدقے ان کی پریشانیاں دور کرے۔ میرے امام زمانہ کی زبون میں تعظیم فرمائے۔ میرے مولا ابو الفضل عباس ہمیں خود گناہوں میں نہیں، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف کریں، ہمارے تمام امور میں احسان کریں۔ ابو الفضل عباس سید کو صحت والی زندگی عطا کریں، شفا عطا کریں، انہیں ذہنی قلبی سکون عطا کریں، ان کا سایہ میرے پسند پہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سلامت رہے مولا، آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں آپ کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا گو ہے۔ سلامت رہیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کے حضور سلام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی آل الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحابہ، السلام علیکم یا سیدی یا باب النوائز، السلام علیکم یا پردہ بی بی زینب سلام علیہ، السلام علیکم یا سرکار سکینہ سلام علیہ، السلام علیکم یا رضائی زینب فخر سلیمان الرحیم یا کشف القربین وجیل سنیک فکر بحق کے فکر الدین، اللہم کل ولی کل وجود ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی حاضر ساعت و کل ساعت ولیا وحافظا وحافظا وقائدا مناصرا ودلیلا
حتى تسكن رزقته من وتمتع فيها سبيلا یا مولا یا سیدی آپ کو قسم ہے فاطمہ زہرا کی عزت کی میری مدد کر دو الہی آمین میری مدد کر دو نیک مومن آمین عطا فرماؤ ہر طریقے کے دشمنوں کے شکنجے اور اپنوں کے شکنجے اور ظلم ورنہ اتفاقیاں ختم کر دو ڈر خوف ختم کر دو میری زندگی سے مایوسی کو ختم کر دو انزائٹی ذہنی دلی روحانی جسمانی ظاہری باطنی نفسانی بیماریوں کو ختم کر کے شفا کلی عطا فرماؤ مولا مولا اس سے بہت طاقت نہیں مولا مولا مجھے قرار دے دو مجھے مطمئن کر دو مجھے طاقت عطا فرما جینے کی قوت دے دو میری مایوسی ختم کر دو مولا میرے ڈر کو ختم کر دو مولا کوئی بہانہ الہی آمین مولا آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور جو بھی شرعی حاجات ہیں مولا حاجات کو برآوردہ فرمائے بحق کے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جی مولا کی حضور دعا گو ہے کہ مولا ہماری اس بہن کی جو بھی مشکلات ہیں مولا مشکلات کو حل فرمائے اور مولا ان کو تندرستی نصیب فرمائے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی باجی بسم اللہ مولا کے حضور سلام پیش کیجیے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد اللہم صل السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا ابا الحسن یا امیر المومنین علیہ السلام السلام علیکم یا سور خدا یا نیستانی علی علیہ السلام السلام علیکم یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا السلام علیکم یا خیر النساء السلام علیکم مولانا امام حسن مجتبی علیہ السلام السلام علیکم حسین وعلی علی حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین السلام علیکم مظلوم کربلا السلام علیکم یا شہید حسین کربلا میرے مولا حسین کربلا اللہ تعالی معاف کر السلام علیکم یا ابو الفضل عباس علیہ السلام السلام علیکم یا قمر بنی حسین السلام علیکم یا سبقۂ سکینہ یا باب الہوائی السلام علیکم یا عبد السلام علیہ السلام یا میرے مولا عباس علیہ السلام کو شہزادی زینب بی بی کا واسطہ اجازت دینا اور اپنے دل سے بیوی کا واسطہ مولا دوسرے ہمارے امام زمانہ انسان کا ظہور و مولا کے لشکر میں مولا کے سپاہ سالار میں شمار کرے مولا مولا عباس علیہ السلام مولا حسین السلام کا واسطہ سکینہ بی بی کا واسطہ مولا سورہ اور بہن کا جو کہ ہم کو در کو کرے مولا تمام حاجتوں کو قبول فرمائے تمام پر کا فاتحہ کرے السلام علیکم مولا صفوان علیہ السلام السلام علیکم مولا محمد باقر علیہ السلام السلام علیکم مولا محمد علیہ السلام السلام علیکم باب المراد یا موسیٰ کاظم علیہ السلام السلام علیکم یا حضرت الغربہ السلام علیکم محمد غربہ السلام علیکم یا شخص فتیح السلام علیکم یا شاہ خراسان یا مولا محمد رضا علیہ السلام مولا جلد السلام علیکم یا منتقل اسلام یا مولا امام جواد علیہ السلام السلام علیکم یا مولا السلام السلام علیکم مولا امام علیہ السلام السلام علیکم السلام علیکم سراج المبین السلام علیکم صاحب السلام علیکم شرک القرآن السلام علیکم امام الجان السلام علیکم وارث القرآن السلام علیکم یا تفسیر قرآن السلام علیکم بخطوط الصدر السلام علیکم یا نور خدا السلام علیکم مسلم قلعہ اسلام السلام یا لیتنی کنت معکم فاقوز فاضل عظیم اللہ صلی اللہ محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد ہمارے امام کا ظہور و مولا کے لشکر مولا کے سپاہ سالار میں شمار کریں میرے پروردگار عباس کے امام زمانہ اسلام تمام خواہش پورا کریں مولا حسین مولا عباس السلام کے در کی زیارت کرتی ہوں عاشور اربعین مولا کے در سے میرے معبود ہے کربلا کا واسطہ پریشانیوں کا خاتمہ کرے مولا کے در نصیب ہو مولا سلامت رکھے بھائی آپ کو اس قریب حضرت کریے الہی آمین مولا حسین السلام مولا عباس کے طرف دعا کیجیے گا کہ انشاءاللہ عاشور اربعین امام کے در پر کریں الہی آمین شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے اور انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے اور آپ کو مولا فرزندان نیک و صالح عطا فرمائے اور بیماریوں سے نجات عطا فرمائے سلامت رہے مولا کے افزامان میں رہے اور دعا گو ہے اس عظیم مقام پر ہمارے تمام بہن اور بھائیوں کے لیے کہ انشاءاللہ العزیز اس عظیم مقام پر مولا
سب کی حاجات کو، حاجات شرعیہ کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی بسم اللہ، مولا کے حضور سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا ابن بی بی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم یا سقائے سکینہ یا ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا مولا بابا آج کے مولا غازی عباس مولا غازی عباس لرا کے وسیلے سے دعا کر رہی ہوں کہ پروردگار جلد اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، جلد ان کو اذن ظہور دے اور جلد وہ تشریف لائیں، جلد ان کا ظہور ہو، جلد امام آئیں، جلد آئیں اور آ کر اپنی جدہ زہرا سے کیا ہوا وعدہ وہ پورا فرمائے، جنت البقیع کے اندھیروں کو دور فرمائے، وہاں روزے تعمیر ہوں اور وہاں پہ روشنی بھی ہو، سایہ بھی ہو، آزاداری کے دنوں میں وہاں پہ فرساداری ماتمداری ہو، اور میلاد کے دنوں میں ہم اپنے امام کے قدموں میں بیٹھ کر ان کو مبارکباد پیش کریں۔ ہماری آنکھوں میں امام کی زیارت کا ہماری آنکھوں کو شرف عطا فرما کہ ہم ان کی زیارت کریں، اور میں درما لگا دیتا ہے اپنی آنکھوں پر افسوس ہوتا ہے کہ ہم ساری کائنات کو دیکھیں لیکن اپنے امام کو نہ دیکھیں۔ پروردگار جلد ہم اپنی حجت کو بھیج دے، جلد بھیج دے الہی آمین ثم آمین۔ اور مولا جو ہماری حاجات ہیں معجزن وہ پوری فرمائیے، اور عباس صدر کی جو حاجات ہیں مولا معجزن پوری فرمائیے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں اور ان کی صحت و سلامتی کی آپ ضامن ہے، اور میری بیٹی فاطمہ کو اپنا گھر عطا کریں اور اس کو ہر نعمت آپ عطا کریں۔ مولا آپ کریم ہیں، آپ سخی ہیں، آپ باب الحوائج ہیں، آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، ہر روز آپ کے حضور سوال کرتے ہیں، مولا جلد سن لیں انشاءاللہ۔ میرے مولا آپ نظر کرم فرمائیں اور میری امی جان کو صحت تندرستی عطا فرمائیں، میرے ہسبینڈ کو تہنیت کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور میری بھی مولا طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میرے پہ بھی جو ذمہ داریاں معجزن میرے پہ بھی نظر کرم کر دیں اور صحت بھی دیں اور ذمہ داریاں پوری کرنے کی مجھے استعداد بھی عطا کریں، اور مولا ہمیں اب کربلا کی اجازت دیں۔ مولا بہت دل چاہتا ہے مولا ہمیں شعبان میں بلا لیں، آپ نے ہی نام لکھنے ہیں، آپ نے ہی چناؤ کرنا ہے، آپ نے ہی زواروں کو بلانا ہے، آپ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے۔ مولا آپ اجازت دیں گے تو ہم آئیں گے، جلد ہمارا بھی نام لکھ لیں، عباس، فاطمہ اور امت المہدی، نعیم حیدر، تہنیت، معجزن ہم کو بلا لیں، مولا معجزن بلا لیں، ہمیں بھی معجزہ دکھا دیں، ہم بھی اس سب میں فخر کریں کہ غازی عباس علمدار نے ہم کو اجازت دی، ہم ان کی اجازت سے آئے ہیں، اور دیکھیں ہم زوار کے لائے ہیں، مولا ہمیں بھی زوار بنا دیں، معجزن بنا دیں، اور میرے بھائی آپ مولا کے حضور میرا سلام عرض کر دیں اور میری ساری حاجات پیش کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں مخصوصاً آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے دعا گو ہے، مولا آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ بحق امام حسین علیہ السلام۔ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ تعلیمات اہل البیت علیہم السلام میں جو ایک نہایت ہی مہم تعلیم اور ایک نہایت ہی مہم آموزش دعا ہے، کہ دعا کی جو ہے وہ بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ مومن اور ایک عبد صالح جو خدا کا عبد صالح ہو، اس کی جو ہے ایک علامت جو ہے وہ اہل دعا ہو گئے شخص، دعا، توسل، یہ سب چیزیں وہ کثرت سے انجام دینے والا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کتاب شریف اصول کافی میں، مرحوم کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر کی ہے حدیث۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علیک بالدعا، تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ دعا کرو، خداوند سے دعا کرو، فإنہ شفاء من کل داء، چونکہ یہ شفا ہے ہر قسم کی بیماری کے لیے، یعنی ہر قسم کی بیماری کی شفا
دعا ہے کہ اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خالق حقیقی اور رب اور اپنے پروردگار کی خدمت میں دعا کرے تو یہ جو ہے وہ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی درد ہو، اس سے نجات دینے والی چیز جو ہے وہ دعا ہے۔ اور فرمایا کہ الدعاء مفتاح رحمہ و مصباح ظلمہ، فرمایا دعا جو ہے وہ ایسے عظیم مقام پر ہے کہ یہ جو ہے وہ رحمت کی چابی ہے۔ دعا جو ہے وہ رحمت کی چابی ہے، یعنی اگر اللہ کی رحمت تک پہنچنا ہے تو دعا کیجیے، اور یہ جو ہے جو انسان اگر کچھ بھی اس کو اندازہ نہیں ہو رہا، ایک ایسے مشکل میں وہ پھنس چکا ہے کہ کسی طریقے سے بھی اس کو کوئی اندازہ نہیں ہو رہا، تو دعا کے ذریعے سے یہ شخص حتیٰ اس مشکلات سے اپنے آپ کو نجات دے سکتا ہے۔ یعنی یہ جو ہے وہ مصباح الظلمہ ہے۔ انسان جہاں پر اگر رحمت خدا سے، دوسری جگہوں سے اگر نا امید بھی ہے تو دعا کے ذریعے سے وہ اپنے راستے کو تلاش کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ وآلہ الحسین۔ السلام علیکم میرے بنی ہاشم، السلام علیکم سکائے سکینہ، السلام علیکم باب الحوائج، السلام علیکم امام زمانہ، السلام علیکم حجت اللہ، السلام علیکم بقیت اللہ، السلام علیکم جناب ابو طالب علیہ السلام، السلام علیکم یا ملکۃ العرب جناب خطیب الکبریٰ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے مولا میرے آقا آپ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، میرے مولا قبول فرمائے۔ میرے مولا میرے آقا سید کو سلامتی عطا کرے، انہیں شفا عطا کرے، قلبی ذہنی سکون عطا کرے، ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھے۔ میرے مولا میرے تمام امور میں آسانی پیدا فرمائے، علیہ آمین۔ میرے مولا میرے آقا شیعان علی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے۔ میرے مولا جو پریشان حال ان کی پریشانی دور کرے۔ میرے مولا اس ٹائم پاکستان میں مختلف قسم کی بیماریاں پھوٹ رہی ہیں، محمد و آل محمد کی صدقے ان تمام وبائی بیماریوں سے تمام مسلمانوں کو مولا آل محمد کی صدقے محفوظ رکھ۔ میرے مولا جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر۔ میرے مولا لوگ پولیس کے لیے پریشان ہیں، کاروبار کے لیے پریشان ہیں، جاب کے لیے پریشان ہیں، ان کے غیب سے وسیلے پیدا کر۔ میرے مولا جو لوگ امتحان دے رہے ہیں ان کو اپنے امتحانوں میں کامیابی عطا کر۔ جو اپنے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، میرے مولا غیب سے انہیں ایک وسیلے پیدا کر۔ میرے مولا جو تنگ دست ان کی تنگ دستی دور کر، جو بے زر ان کو زر عطا کر، جو بے گھر ان کو گھر عطا کر۔ میرے مولا آل محمد کی صدقے جو لوگ پردیس میں سمیت میرے سید میں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ میرے مولا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف کر اور ہمیں قلبی ذہنی سکون عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الہی امین، سلامت رہیے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور بارگاہ معصومین علیہ السلام اللہ آپ کی تمام حاجات کو قبول فرمائے۔ تو میں اس عنوان سے دعا کے عنوان سے گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ ہاں دعا کی ایک بہت بڑا مرتبہ ہے حقیقتاً، کہ انسان اگر دعا کرے تو بہت سارے مشکلات جو ہے اس کے حل ہو سکتے ہیں۔ اور بہرحال دعا انسان جو ہے حدیث میں جس طریقے سے یاد فرمایا کہ یہ سلاح المؤمن ہے، مومن کا ہتھیار ہے، یعنی انسان دعا کرے۔ اور معصومین علیہ السلام نے بھی اس عمل کی طرف بارہا جو ہے ہر وقت پر، حتیٰ معصومین علیہ السلام سے باقاعدہ دعائیں جو ہے وہ منقول ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ہر قسم کی مشکلات کے لیے باقاعدہ دعا جو ہے وہ موجود ہے۔ اور ایک دعا میں جو بڑی مہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، یعنی انسان جو ہے اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، یا بالعکس والدین اپنے بچوں کے حق میں دعا کرنا، بہن بھائیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے اللہ سے خیر کو طلب کرنا، اور اپنے دوستوں کے لیے خیر طلب کرنا اللہ کی بارگاہ میں، یہ سب کے سب چیزیں جو ہے مورد
پسند الہیہ ہے، خدا ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے بندے سے کہ اور حتیٰ اس کے برکات وہ خود بھی برکات کو جو ہے وہ حس بھی کر لیتا ہے۔ تو اس میں سے ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان 3 دفعہ یا 1 دفعہ پہلے جو ہے وہ صلوات پڑھے اور پھر جو ہے دعا کرے اور آخر میں پھر سے صلوات پڑھے۔ یعنی اس میں سے یہ ہوگا کہ ایک شخص جو ہے اگر اس عمل کو انجام دیتا ہے تو خدا اس کی جو، چونکہ دعا صلوات در حقیقت دعا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے، اور اس کے بیچ میں جو دعا آپ کرتے ہیں اور اس کے آخر میں بھی چونکہ آپ صلوات پڑھ لیں تو اللہ جو ہے فرماتے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں جو ہے وہ چونکہ صلوات محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے دعا کی ہے اس کو قبول کروں اور اس کے بیچ کی جو اس نے خود جو دعا کی ہے اس کو قبول نہ کروں۔ تو یہ بھی ایک آداب دعا میں سے ہے، اور دیگر چیز بھی ہے بہرحال جو خاص انسان اپنے آداب کے ساتھ دعا کے جو آداب ذکر ہوئے ہیں، اور مخصوصاً جس قدر انسان دعا کرتا ہے تو اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنا دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی اس میں شامل ہے وغیرہ۔ تو یہ سب کے سب چیزیں جو ہے بہرحال اللہ کا یہ پسندیدہ عمل ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس عمل کو انجام دے۔ اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو جگہ بتائی گئی ہے، مزارات مقدسہ پر اولیاء خدا کے مزارات کے ساتھ دعا کرنا، دعائیں قبول ہوتی ہے یقیناً، اور اس کے علاوہ مساجد میں دعا کرنا دعائیں قبول ہوتی، اپنے والدین بھی کہ قبر پہ جا کے وہاں دعائیں کرنا یہ قبول ہوتی ہے، اور معصومین علیہ السلام کے حرموں میں جا کر وہاں دعا کرنا، یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، مخصوصاً اس میں سے تحت قبہ سید الشہداء علیہ السلام، یعنی اس مقام پر دعا کی ایک خاص کیفیت ظاہر ہوئی ہے۔ فرمایا کہ یہاں پر جو ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص کربلائے معلیٰ میں دعا کرے تو یہ وہ سب مقامات ہے کہ جہاں انسان دعا کرتا ہے اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر دیتا ہے۔ تو میں اس عنوان سے جو ہے وہ سب مومنین بہرحال مولا سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں سب کے جائز حاجات کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ۔ تو یہ خصوصی جو ہے وہ دعا کی کیفیت ہے کہ انسان دعا کرتا ہے، اور ایک جو ہے وہ خاص طور پہ ہمارے اعتقادات میں سے جو مہم چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ متمسک رہے اہل البیت علیہ السلام سے اور خداوند متعال سے، یہ اس کا جو ہے وہ خاص ایک رابطہ ہے کہ جس سے انسان اس مقام تک پہنچتا ہے۔ تو یہ بہرحال خود ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کیفیت کو انسان اس پر غور کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کے حضور سلام کیجیے۔ السلام علیکم حسین والا علی حسین والا حسین والا اصحاب حسین، دعا کریں فتح نصیب ہو انشاءاللہ فلسطین میں۔ الہی آمین، سلامت رہے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا موسیٰ قاضی، السلام علیکم یا امام، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم منظفہ والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا غریب الامام،
السلام علیکم صاحب الزمان المان المان المان، اے میرے مولا، اے میرے قائم، اے امام زمانہ، اے وقت امام، کل مومن اور مومنات کے مولا، سب کی کل کی پریشانیاں دور کریں، ہم سب شیان حیدر کرار کی حفاظت کریں۔ مولا امام مہدی اب اپنا ظہور کریں، اپنے ظہور میں ہم لوگوں کو شامل کریں، ہماری نسلوں کو شامل کریں مولا، ایران کی اور تمام شیان حیدر کرار کی چاہنے والوں کی حفاظت کریں مولا، دشمن کو نیست و نابود۔ الہی آمین۔ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور آپ کے جائز حاجات کو مقبول فرمائے انشاءاللہ بحق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس وقت آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے کربلا کے لائیو مناظر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام جس میں آپ کو زیارت کراتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہر کربلا، مقامات کربلا کی زیارتیں کراتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ آپ کی آواز کو کربلا مولا تک پہنچاتے ہیں، اور جو مومنین بہرحال اس عظیم مقام پر اپنی دعاؤں کا نذرانہ پیش کرنا چاہے، ان کی آواز کو اس مقام تک ہم پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی آواز کو دور دراز سے کربلا مولا تک پہنچائے، اور صرف آپ سلام کریں اور اپنی شخصی دعائیں صرف مانگیں، اور صرف وقت لینا نہیں، بلکہ آپ جو ہے جو آپ کی اپنی دعائیں ہیں وہ بھی مولا کے حضور آپ پیش کر سکیں۔ تو یہ ایک مقصد ہے اس پروگرام کا، اور اس پروگرام میں سب مومنین بہرحال جو کال کرتے ہیں اور یا جو ہے میسیجز کے ذریعے سے اپنی دعاؤں کو پیش کرتے ہیں، مولا ان سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کے حضور سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امام زمانہ، السلام علی حسین وعلی آل حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین صلی اللہ علیہ وآلہ حسین، السلام علیکم یا امام زمانہ، السلام علیکم حجت اللہ، السلام علیکم بقیت اللہ، السلام علیکم امام حسن مصطفیٰ، السلام علیکم حسین شہید کربلا، السلام علیکم یا غازی برفاز العباس۔ میرے مولا اور میرے آقا، ہمارا یہ سلامی آئزانہ اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ میرے مولا اور میرے آقا، میرے سید و سردار محمد و آل محمد کے صدقے، ان کے وسیلے سے ہماری تمام دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگانا۔ میرے مولا جو لوگ کربلا آنا چاہتے ہیں، شام جانا چاہتے ہیں، اور جو عمرہ کی تمنا رکھتے ہیں، میرے مولا غیب سے ان کے وسیلے بنا۔ میرے مولا لوگ زیارات پہ آ سکیں، کربلا جا سکے، شام جا سکے، نجف اشرف جا سکے، مولا جو عمرے کی کے وسیلے اتنے کھلے کر دے مولا کہ وہ آرام سے زیارات کر سکے۔ میرے مولا جو مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور کرنا، جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفا عطا کرنا، جو مومنین میرے مولا تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور کرنا، جو ہمارے مومنین کے گھر ہیں میرے مولا ان کو گھر عطا کرے تاکہ وہ اپنے گھروں میں مجلس سے حسین کرا سکے۔ میرے مولا میرے آقا تمام عزاداروں کی خیر ہو، تمام اپنی حلقوں کی خیر ہو، تمام امام بارگاہوں کی خیر ہو۔ میرے مولا
सियाने अली को दिन दुगनी रात कितनी तरक्की अता करे और आले मोहम्मद के सदके उनके वसीले से इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए ताकि हम इमाम अली का दौर दे सके। जल्द से जल्द मेरे मौला को भेजे। मेरे अल्लाह अपने रहीम में करीम होने के सदके इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। इलाही आमीन, सलामत रहे। और दुआ के हवाले से हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिही फरमाते हैं कि उदउल्लाह व अंतुम मौकिनून बिइजाबती। इंसान जब दुआ करे तो यकीन भी हो इंसान को कि दुआ हमारी कबूल होती है। यानी ऐसा ना हो कि इंसान जैसे शश और पंज में हो कि खुदाया हमारी दुआ कबूल भी होगी या नहीं होगी, जैसे हम ट्राई करते हैं। नहीं, आप दुआ को यकीन के हद तक करें कि भाई मेरी दुआ इस वक्त सुनी जा रही है। और बाज़ दुआएं जो होती है वो दुआएं ताख़ीर में चली जाती है, यानी उसमें जो है वो ताख़ीर वाक़या हो जाता है। तो उसके बारे में भी फरमाया कि या तो इंसान के लिए अल्लाह हकीम चूँकि जानते हैं कि ये दुआ इस वक्त आपके लिए मुफीद नहीं है, या जो है वो दुआ तो कबूल हो गई है लेकिन उस दुआ के अभी इजाबत में जो है जब वो दुआ तक आप तक उसके पहुँचेंगे। मसलन एक इंसान है वो उसकी एक माली मामलात के लिए वो दुआ कर रहा है, तो ये जो है बाद में हो सकता है कि उस वक्त उनके पास ना हो, लेकिन बाद में वो अपने मतलूब तक पहुंच जाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, मौला के हुजूर दुआ फरमाएं और सलाम करें। रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम औलाद अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम असहाब अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शोहदाए करबला। मौला बीवी ज़ैनब सलाम अलैहा के सदके में मौला मुझ पे नजर करम करें और मेरी दुआएं कबूल करें। मौला सदके बीवी ज़ैनब सलाम अलैहा के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। इलाही आमीन। मौला आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। इलाही जो भी शरई हाजात है मौला मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। मोमिनीन बहरहाल इस उन्वान से कि दुआ करते हैं और दुआ को सिर्फ खुदावंद मुताल के दुआ में एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है कि इंसान खालिसतन दुआ करे। वाक़ईन दुआ से आपको जो है वो कोई और इरादा ना हो कि इंसान कर दुआ रहा है लेकिन उसके मकासद जो है कुछ और हो। जैसे बाज़ जो है वो मसाजिद में मसलन बैठ कर रयाकारी के लिए दुआ करना, तो ये चीज़ें जो है वो काबिल कबूल नहीं होती। या मसलन इस नीयत से इंसान दुआ कर रहा है कि लोग कहेंगे कि ये बड़ा तवस्सुल करने वाला आदमी है, ये इन चीज़ों से जो है वो इंसान दूरी इख्तियार करे, बल्कि दुआ इस नीयत से हो कि खालिसतन वाक़ईन आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। और जैसे मैंने हदीस के हवाले से अर्ज़ किया कि उसको यकीन भी हो कि मेरी दुआ सुनी जाती है और ये दुआ कबूल भी होगी, तो इस नीयत से जो है वो इंसान दुआ करे। ऐसा ना हो खुदा न खास्ता के कर दुआ रहा है लेकिन उसको जो है खुद भी उसका यकीन न हो, बल्कि दूसरे लोगों को, जैसे बाज़ लोग जो है दूसरे लोगों को खुश करने के लिए दुआएं करते हैं, ये काम न करें, इससे जो है दुआएं कबूल नहीं होती। इस किस्म की अक्सर औकात कि इंसान जो है वो दूसरे लोगों को खुश करने के लिए दुआएं शुरू करे। दुआ खालिसतन लिल्लाह, और दुआ ऐसी हो कि जिसकी आपको ज़रूरत हो। एक तो ऐसा ना हो कि खामखा, बल्कि ये जो है जिस उन्वान से कहा गया है कि सलाह मोमिन है, तो सलाह का इस्तेमाल इंसान ऐसे नहीं करता, बल्कि वक्त ज़रूरत। और इस उन्वान से एक होती है दस्ते जमी दुआएं कि इंसान जो है वो अपने मोमिनीन और मोमिनात और अपने जो दीनी भाई है उनके लिए दुआ करते हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ें बहरहाल इसमें शामिल है। और
بہرحال دعا گو ہے کہ مولا سب مومنین کے حاجات کو قبول و مقبول فرمائے. لیکن اس پروگرام کے عنوان سے میں عرض کروں کہ پروگرام فطرس جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد دور دراز مناطق سے آپ کی آواز کو یہاں تک پہنچانا ہے. بہت سارے مومنین بہرحال میسیجز کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں. ابھی بھی شامل ہے ہمارے ساتھ سمر رضا صاحب ہے، فاطمہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے میسم بلوچ صاحب ہے، اور ریحان بانو صاحبہ ہے، زوار مشہدی صاحب ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مومنین میں یاسمین صاحبہ ہے، اور منظور بکٹی صاحب ہے، عبدالقیوم حیدری صاحب ہے، اور اس کے علاوہ سیدہ معراج صاحبہ ہے، اور شائق علی ہے، حیدری صاحب ہے، اور نظر عباس صاحب ہے، زوار ثاقب صاحب ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مومنین جو ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ رہے. مولا دعاؤں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. جی بیٹا دعا کریں، بسم اللہ. دعا کریں میرے ابو پیسہ دیں اور ابو کام جائیں، اور بھائی کام جائیں، اور میرے کو قبلہ بلانا ہے، پسا آصف ہے، اور سامنے بلانا ہے، سامنے بلانا ہے، قبلہ. اور میری بھائی کی بیٹی ہے جینا، جو بھی قبل بلانا ہے، اور پپو میری پپو سے بھی قبل بلانا ہے، اور چی بہو ہے جبیا بھابھی سے بھی قبلہ، اور اصل کو بھی قبلہ میرا قبلہ جانا ہے آج صبح. الہی آمین. اور می کو بھی قبلہ میرا جانا ہے قبلہ انشاءاللہ. بیٹا اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور آپ سب کو زیارات کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور تمام اہل ایمان کے لیے خصوصی دعا گو ہے کہ خدا سب مومنین کے جائز حاجات کو قبول فرمائے. اور پروگرام کے اس آخری وقت میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے کیا فوائد ہے اور کیا اس کے شرائط ہے. شرائط کے اعتبار سے انسان جب زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو سب سے پہلے تو اس نیت سے انسان نکلے کہ اب وہ دنیا کے کاموں کو اور دنیا کے روزگاروں کو ترک کر چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ مولا کے حضور سلام کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسعین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین. الہی بحق محمد وانت المحمود، الہی بحق علی وانت العلی الاعلیٰ، الہی بحق حسن وانت المحسن، الہی بحق حسین وانت قدیم ذو الاحسان. یا اللہ ہر جائے کے آرام راولی، ہر جائے کے سہولت کے یا اللہ دا مصیبت سکم رغل دا ختم کے یا اللہ، ہر چابیں راخم وکی یا اللہ، شیعان حیدر قرار باب الحوائج باب المراد بخاطر یا اللہ
اللہ په حفظ و امان وساتې هر ځای کې قراری کې یا الله د مو حاجتونه قبول کې الله مولا مو بولې مولا د مو لار اخلاص کې الله مو ته دس خطوه کې الله مو بولې مولا الہی اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ خوش رکھیں، اللہ آپ کے سارے مرادیں پوری کرو ہمارے ساتھ. شکریہ مولا، آپ کی دعاؤں کو آپ دعا کیجیے. جی ضرور انشاءاللہ مولا آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ بحق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے میں بس اتنا عرض کروں کہ انسان جب بھی ارادہ کرتا ہے کہ میں کربلا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے انسان خالص نیت کے ساتھ اس نیت سے قدم رکھیں کہ میں جس بارگاہ میں جا رہا ہوں یقیناً بارگاہ خدائی ہے اور میں اپنی گناہوں کو ترک کر چکا ہوں، اب دوبارہ گناہوں کو تکرار نہیں کروں گا. اگر اس نیت سے، اور دوسری طرف سے جس بارگاہ میں ہے اس بارگاہ کی بھی معرفت ہونی چاہیے کہ یہ بارگاہ خدائی ہے، اور اس عنوان سے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کے منصوص اور منصوب امام ہے اللہ کی طرف سے، اور اس نیت سے بہرحال انسان جو ہے وہ روانہ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا وارث صفات اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کریم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمدین حبیب اللہ، السلام کے بعد شامل المؤمنین ولی اللہ، السلام کے ابن محمدی للمصطفیٰ، السلام کے ابن علی المرتضیٰ، السلام کے ابن فاطمہ الزہرا، السلام کے ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام کے سارے الہ و ابن سارے بتلمۃ راشد نتا قدم تساتا تاتا متابو معروف نعمان هذا المنكر وتعالى رسول الله تعالى قال الامه كثرت قال الامه ظلمت قال الامه سمع بذلك خاصيه يا ابا عبد الله شدنا كان نورا في الاسرار شام خاطر الاحرام طارت الانكرجس جاهليات وجاسي علم تبسكام الله ذات سابيا وشدنا كان دائم دين والكاملين وشدنا كل امام برو تقي والعزيزة والهادي المعطي وشدنا لا نتعبد ذات كلمات تقوى الله ملتا ورفعت اسكاب الجد والعالي دنيا ملائكة وانبياء ورسول ونبيكم ومؤمنين وبيابكم وقيم بشراء دين وختم عملي وقلبي لقلبكم سلم وعبري لأمركم تعالى صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أصحابكم وعلى أسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علی الحسین والعلی حسین لا لا حسین لا حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام کا یولک صالح، السلام کا المطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین ولحسن ولحسین. السلام کا یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا واجب سمدار سمسن کو ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.